बे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मुहर्रम का महीना है। हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अहलो अहबाब को बड़ी ही बेदर्दी से कूफा के नज़दीक करबला में शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन कोई लालची आदमी नहीं थे। उनको कूफा वालों ने खुद खत लिख लिख कर बुलाया था कि आप आ जाएं कूफा में, हम आपकी बैत करते हैं और हम आपको अपना खलीफा बनाते हैं। ये जो जदीद बैठा है ये दीनदार आदमी नहीं है, ये शराबी है, ये कुत्तों को लड़ाता है, ये औरतों का रसिया है, इसलिए हम इसके पीछे नहीं चलेंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने कज़न को हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा में भेजा और जाकर उनको कहा कि दरियाफ़त करो कि ये लोग कैसे हैं, क्या कहते हैं। वो गए हैं तो उन लोगों ने धड़ाधड़ हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत कर ली है। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन को ये सारे वाक़यात बताए हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन 8 ज़िल-हुज्जा 60 हिजरी में मक्का से कूफा की तरफ उम्रा अदा करके चल पड़े हैं। जब वो चले हैं तो उनके साथ गालबन 100 लोग थे। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते गए हैं तो वो जाकर 2 मुहर्रम को 61 हिजरी को करबला के पास पहुँचे हैं। वहाँ पर उनको घेर लिया गया है। एक ये कहते हैं कि एक साजिश या ये एक उनकी थी कि उनके जो सरबराह थे उस फौज के, वो 10,000 की या 1,000 के लोग थे, उनके बनाया गया था हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपा सलार। तो वो जब पहुँचे हैं करबला के पास तो हज़रत हुर ने कहा कि ये नहर फ़रात तो इमाम हुसैन बस नज़दीक ही है, लेकिन मेरी फ़ौज को और मेरे घोड़ों को बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी हुई है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपना पानी जो है ना, जो वो लाए थे अपने साथ अपने साथियों के लिए, वो उनको पेश कर दिया और उन्होंने वो पानी पी लिया। उसके बाद जो कूफे का गवर्नर था उसको बदल दिया गया था। उसने हुक्म दिया हज़रत हुर को कि इनको करबला में बस घेर लेना है, इनको नहर फ़रात की तरफ नहीं जाने देना। तो हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ने एहतजाजन वो जो क़यादत थी वो छोड़ दी है। उसके बाद उस नए गवर्नर ने, बदबख्त ने, एक सख्त गिर आदमी उस फ़ौज का सिपा सलार बना दिया है और फ़ौज की तादाद को भी बढ़ा दिया है। और उसके ऊपर पहला ये हुक्म आया कि भाई तुमने इनको यहीं घेरे रखना है और पानी के करीब नहीं जाने देना। पानी से वो 2 मुहर्रम को वहाँ पहुँचे हैं तो उनको 2-3 मुहर्रम को उनका पानी जो है 3 मुहर्रम को 4 मुहर्रम को बिल्कुल ख़त्म हो गया, खैमों के अंदर भी और मैदान में भी। जो और वो जो लोग थे 100 के नज़दीक, वो 72 रह गए। उनमें जो एक जानसार थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक दोस्त थे, बाकी सारे अहलो अयाल जो थे वो अहले बैत थे। तो इस तरह वो उन लोगों ने सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन ने उन लोगों को बुलाया, उनको कहा कि भाई ये देखो, ये थैला देखो, ये आपके ख़तों से भरा पड़ा है, आप मुझे ख़त क्यों लिखते थे? फिर आप ऐसा करो कि मैं जिधर से आया हूँ उधर चला जाता हूँ या मैं किसी और इलाके में चला जाता हूँ, लेकिन मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा। तो यजीद ने शिमर लईन को उस फौज का सिपा सलार बनाकर भेजा। तो शिमर ने कहा कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, माँ सवाए जो है बैत करो यजीद की, या बागी हो तुम बन जाओगे हुकूमत के और तैयार हो जाओ लड़ने के लिए।
حضرت امام حسین نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور ان کو اس کو جواب دیا شمر لعین کو کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں اور دین اسلام پر ایک دعا لگا دوں، اس لیے اگر تم نے مجھے نہ پانی دے رہے ہو، نہ پیچھے جانے دے رہے ہو، نہ میری کوئی بات تم سن رہے ہو، اور جو کوفے کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی ظلم کر کے ان کو بھی مجھ سے پیچھے ہٹا لیا ہے، تو بھائی میں تو پھر مجبور ہوں کہ تم تلوار اٹھاؤ گے تو میں بھی اٹھا لوں گا۔ 9 محرم کو وہ جو لعین ہے، وہ شمر، وہ اپنے 3-4 سپہ سالاروں کے ساتھ حضرت امام حسین کے خیمے میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اے حسین بن علی، آج کا دن بس آخری دن ہے تمہارا، آج ہی ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ بھئی آج کی رات مجھے دے دو، آج کی رات جو ہے میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لوں، اس کی عبادت کر لوں، کل 10 محرم ہے، کل سے جنگ شروع کر دیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے 10 محرم کی رات کو اپنے خیموں کے سارے چراغ گل کر دیے، تو یہ اعلان کیا کہ بھئی ان کی جو جنگ ہے یا ان کی جو ضد ہے یا ان کی جو انا ہے وہ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم ایسا کرو میرے پیارے بچوں، میرے پیارے اہل و عیال، تم چپکے سے نکل جاؤ۔ حضرت امام حسین ابھی یہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 3 گھوڑے اگر اس قافلے میں شامل ہو گئے، تو حضرت امام حسین نے اور باقی ساتھیوں نے دیکھا تو وہ حضرت خور تھے، ان کا بیٹا تھا اور ان کا غلام تھا۔ تو حضرت امام حسین نے پوچھا کہ اے حر، تو کیوں آ گیا بھائی؟ اس نے کہا کہ اے امام حسین، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، میں بڑی سوچ بچار کر کے آیا ہوں اور یہ غلطی بھی مجھ سے ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو یہاں تک مقید کیا اور پانی بھی آپ کا بند کیا، اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اپنی جان تم پر نثار کر دوں گا۔ میرے یا بیٹا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ ابا جان یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنت میں جائیں تو میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو اس کے بعد میرے غلام نے کہا کہ آقا یہ تو نہیں ہو سکتا، ساری عمر آپ کی خدمت کی ہے، اب آپ جنت کی طرف جانے لگے ہیں تو میں پیچھے رہ جاؤں؟ تو اس لیے اے امام حسین ہمیں قبول فرما لیجئے اور ہم تمہاری فوج میں شامل ہو کر ان یزیدیوں سے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت امام حسین نے ان کا جذبہ دیکھ کر ان کو کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جنت عطا کرے۔ اس طرح 10 محرم کو حضرت امام حسین نے فجر کی نماز ادا کی ہے، اس کے بعد طبلِ جنگ بج گیا ہے۔ یہ لوگ جو تھے حضرت امام حسین کے، یہ 7-8 دن کے بھوکے پیاسے، لیکن ان کے درمیان میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ حضرت عباس علمدار، جن کو حضرت امام حسین نے علم پکڑایا تھا فوج کا، وہ اپنی بھتیجیوں اور اپنی بہنوں کو پیاس نہ دیکھتے ہوئے وہ نہر فرات تک پہنچے ہیں، پانی کا مشکیزہ بھر لیا ہے، لیکن یہ نہیں کیا کہ میں 2-4 گھونٹ پہلے پی لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے بچیاں اور بچے پئیں گے، پھر ہم سب لوگ پئیں گے۔ تو ان ظالموں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے میں تیر مارے اور اس کے بعد نیزوں سے اور برچیوں سے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ انہوں نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا، لیکن ان ظالموں نے ان کی گردن بھی وہیں پہ اڑا دی۔ اس طرح یہ جنگ جو ہے یہ 10 محرم کو صبح فجر کی نماز کے بعد ختم ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے اور ظہر تک چلی ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا تو ان کی آنکھیں باندھ دی تھی اور ان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ زمین کے ساتھ لگا دیا تھا اور ان کی گردن کے پچھلے حصے پہ انہوں نے تلوار چلائی تھی۔ اسی طرح حضرت امام حسین ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے سجدے میں گئے ہیں تو شمر لعین نے حضرت امام حسین کو الٹی گردن کے اوپر تلوار مار کر ان کا سر ان کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ تو اس طرح بزرگ کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے اوپر جا کر پورا کر دیا۔ اس طرح انہوں نے سب کے سر جو تھے وہ نیزوں پہ لٹکا دیے اور اس فوج کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے اوپر گھوڑے دڑا دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کا جو دڑ تھا نا وہ نکال لیا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ کہ یزید کی فوج میں حضرت عباس کے بہت سے دوست تھے، بہت سے رشتہ دار تھے۔ رشتہ دار تو حضرت امام حسین کے بھی تھے، لیکن حضرت عباس چونکہ بنو قریش سے تعلق رکھتے تھے اور ابو جہل کے جو ہے رشتہ دار احباب وہ بڑے زیادہ اس جنگ میں تھے، تو حضرت عباس ان کے رشتہ دار تھے، تو اس جنگ میں ان کے دڑ کو نکال کے علیحدہ قبر میں دفنا دیا۔ باقی سب کی لاشوں کے اوپر انہوں نے گھوڑے دوڑا کے اس کو زمین کے ساتھ مسلح کر دیا، اور اس طرح شام کے وقت خیموں میں لوٹ مار کر دی اور آگ لگا دی، اور سب بیویوں کو اور ان کے ساتھ حضرت زینب العابدین جو کہ بیمار تھے ان کو گرفتار کر لیا، اور بیویوں کو بھی گرفتار کر لیا اور ملک شام کی طرف روانہ کر دیا اس قافلے کو۔ یہ بہت بڑا طریقہ ایک ظلم والا زیادتی والا اور حد سے گزرا ہوا یہ واقعہ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی، فرشتوں نے بھی، حتیٰ کہ جنوں نے بھی آ کر دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اجازت دیجیے۔ فرشتوں نے بہت بےتابی سے کہا ہے کہ یا باری تعالیٰ جیسے بدر میں بھیجا تھا ایسے بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ میرے نوازش رسول کا بس امتحان ہے، تم اس کو امتحان میں چلنے دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے وہ کچھ تیار کر دیا ہے ان کے لیے کہ یہ دنیا کی جو مختصری جو زندگی ہے اس کو یہ بالکل بھول جائیں گے، اور وہاں جا کر یہ بڑی عیش و عشرت کی اور نیکیوں کی اور تمناؤں کی زندگی گزاریں گے۔ وآخر وطانا الحمدللہ رب العالمین۔